بجٹ 2026-27 کی آمد ہے. اگلے میکسیمم 5-7 دنوں میں یا 10 دنوں میں بجٹ پیش ہو جائے گا، اور بجٹ پر ہی پورے سال کا انحصار ہوتا ہے. تمام مکاتب فکر، تمام سیکٹر کا بجٹ کے اوپر، ہر کوئی بجٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، چاہے عام آدمی ہے، چاہے خاص ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی کاشتکار ہے، چاہے کوئی ملازمت میں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب بجٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جی. تو آج کا میرا ٹاپک ایکچولی ہے نیشنل سیکورٹی. نیشنل سیکورٹی میں دو ہیں جی، ایک بارڈر سیکورٹی ہے اور ایک فوڈ سیکورٹی ہے. مئی 2025 کے بعد پاکستان سے دفاعی توقعات جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں پاکستان میں. اب بجٹ بھی زمینی حقیقت کے مطابق بڑھانا ہوگا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ہر سال آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں، اسی حساب سے ہمارا جو بجٹ ہے ایگریکلچر کا وہ بھی بڑھانا ہوگا، فوڈ سیکورٹی کے لیے بھی. ہم نے آج موازنہ یہ کر کے آپ کو دینا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا انویسٹ کر رہے ہیں اور دنیا کیا انویسٹ کر رہی ہے. اصل موازنہ کرنے والا یہ ہے کہ ہم دفاعی بجٹ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور دنیا کتنا خرچ کرتی ہے. ہم ایگریکلچر فوڈ سیکورٹی کے اوپر ہم پاکستان میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور دنیا کیا خرچ کرتی ہے، کہ ریسرچ کے اوپر یعنی R&D کے اوپر، اس کے علاوہ سبسڈی کے اوپر دنیا کیا خرچ کرتی ہے اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا فرق ہے جی، بہت زیادہ فرق ہے. ہم یہاں پہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، آوازیں بہت اٹھاتے ہیں، تنقید بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مئی 2025 میں جو انڈیا کے خلاف ہمیں کامیابی دی وہ قابل تحسین ہے. اس کے علاوہ ابھی ایران اسرائیل جنگ میں قدرت نے ہمیں جو عزت بخشی وہ بھی قابل تحسین ہے. ثالثی کس کے پاس آتی ہے؟ یہ ایک اصول ہے کہ ثالث وہ ہوتا ہے جو اس علاقے کا طاقتور آدمی ہو، بہادر آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہمیشہ اسی کے پاس آتی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ پوری دنیا پاکستان کے پاس امڑ آئی. سپر پاور بھی پاکستان اسلام آباد میں آ کے بیٹھی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ 25 مئی والے وہ بہادری، وہ جرت کے جو مناظر تھے، وہ رافیل طیارے گرانا، اپنے سے 6-7 گنا بڑے ملک کو شکست دینا، یہ وہی وجہ تھی جس وجہ سے یہ سارے لوگ آپ کے پاس ثالثی کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے تھے. آبادی میں ہم دنیا کی 5ویں-6ٹھی بڑی آبادی ہے، لیکن اس حساب سے نہ ہم ایگریکلچر میں گروتھ کر رہے ہیں، نہ ہم دفاع پہ وہ خرچ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آج بجٹ آ رہا ہے دنیا میں جس طریقے سے ہماری پاک افواج نے ہماری عزت بنائی. آج اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جو سب سے ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ اتنی بہادری سے ہمارے لڑ رہے ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، تو آگے جو نئی جنگیں ہونی ہیں یا نیا طریقہ کار ہے، اس میں انہیں کیا کیا چاہیے؟ انہیں ڈرونز بھی چاہیے، میزائل بھی چاہیے، سائبر وار، ایئر ڈیفنس سسٹم، اب جدید طریقہ کار پہ. اسی طرح ایگریکلچر میں آپ کو جدید ٹیکنالوجی چاہیے، ایگریکلچر میں آپ کو جدید مشینری چاہیے، ایگریکلچر میں آپ کو جدید سیڈ بھی چاہیے. تب جا کے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. آج الحمدللہ ہم دنیا میں پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا دفاعی سسٹم جو پوری دنیا نے مان لیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی نمبر 1 فوج ہے اس وقت، لیکن ہم انہیں جو مراد دے رہے ہیں کیا اس حساب سے ہے؟ $9 بلین ایک طرف اور دوسری طرف $91 بلین. کتنا بڑا فرق ہے انڈیا اور پاکستان میں. تو ہمیں چاہیے کہ اس بجٹ میں ہم فوکس کریں، ایگریکلچر کو فوکس کریں اور اپنے دفاع کو فوکس کریں. مجھے DAP آج مل رہی ہے 16,500 روپے کی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4-4,500 روپے کی ملتی ہے. مجھے بجلی کا یونٹ مل رہا ہے 40 سے 50 روپے میں، اس سے ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے. میں دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اسے ملتی ہے فیوچر مارکیٹنگ، اس کی پروڈیوس کا ریٹ اس کے کاشت ہونے سے پہلے اسے بتا دیا جاتا ہے. ہمیں تو آخری وقت تک نہیں پتا ہوتا. ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں خدا کی قسم کہ پچھلے 2 سال میں 2200 ارب روپے کا نقصان کیا ہم نے صرف گندم میں. نہ ہمیں کپاس کا ریٹ ملا، نہ آلو کا ریٹ ملا، نہ گوبھی کا ریٹ ملا، نہ مٹر کا ریٹ ملا، نہ چاول کا ریٹ ملا، نہ مکئی کا ریٹ ملا. یہ تو پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کی مہربانی ہے کہ آج وہ جنگ تھمی ہوئی ہے. یہ پاکستان نے دنیا کو اعتماد دلوایا ہے. پاکستان نے دنیا سے سفارش کی ہے
کس جنگ کو روکا جائے، اس میں ایران نے بھی تسلیم کیا، امریکہ نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ پاکستان لوگ کو کیوں مانا گیا؟ اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی جرات کی وجہ سے، اس کی ذہانت کی وجہ سے، اس کی عقل مندی کی وجہ سے، ورنہ کون کسی کی بات مانتا ہے؟ کسی طاقتور کے علاوہ کسی کمزور کی بات کبھی نہیں مانی جاتی کسی دنیا میں بھی۔